پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ جو آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی مردم شماری کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آئین کے تحت پابند ہے کہ ون مین ون ووٹ کو انشور کرنے کے لیے اگرچہ ڈی لمیٹیشن کے عمل کو اختیار کرے، تاہم مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو تجاویز دی ہیں کہ جس سے ڈی لمیٹیشن کے عمل کو تیز تر کر کے انتخابی عمل کو مزید جلد کیا جا سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہماری ان تجاویز پر غور کرنے کی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں الیکشن کو افورڈیبل کرنے کے لیے اور الیکشن میں پیسے کے استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر ضابطۂ اخلاق مرتب کیا جائے، چونکہ جو رجحانات دیکھے جا رہے ہیں اس سے انتخابی عمل میں پیسے کی ریل پھیل سے عام انسان یا ووٹر کے لیے یا متوسط طبقے کے لیے یا کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے دن بدن انتخابی عمل میں شریک ہونا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کس طریقے سے انتخابی اخراجات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے اپنی تجاویز شیئر کی ہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی ضابطۂ اخلاق کو شیئر کریں گے جو وہ ان تجاویز کی روشنی میں مرتب کر رہے ہیں، اور ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ انتخابی عمل میں اخراجات کو کم کرنے کے لیے مؤثر ضابطۂ اخلاق بنائیں۔ ہم نے انتخابی عمل کی شفافیت کے لیے بھی خاص طور پہ 2018 کے انتخابات کے تجربے میں جس طرح RTS سسٹم کو استعمال کیا گیا اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایک ایسا خودکار نظام بنا رہے ہیں کہ جو الیکشن کے مانیٹرنگ کے لیے بھی اور نتائج کو مرتب کرنے کے لیے بھی خودکار بھی ہوگا اور شفاف بھی ہوگا، تاکہ ان شکایات کا ازالہ ہو سکے جو کہ ہم نے 2018 کے اندر جن کو دیکھا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے ووٹر رجسٹریشن اور ان کے انتخابی عمل میں شمولیت کے لیے بھی مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے، چونکہ کسی بھی ملک کے انتخابی عمل میں اس کی آدھی آبادی کو اس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا خواتین کی انتخابی عمل میں مؤثر شمولیت کے لیے خواتین ووٹرز کی رجسٹریشن اور خواتین ووٹرز کا ووٹ کاسٹ کرنا، اس کے لیے الیکشن کمیشن مؤثر حکمت عملی مرتب کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر ہیٹ سپیچ کے حوالے سے مؤثر مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے، تاکہ کسی بھی جگہ مذہب کو، لسانیت کو یا کسی بھی انتہا پسندی کے نعرے کو یا مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے عمل کی مؤثر طور پہ روک تھام کی جا سکے، اور یہ ہیٹ بیس سپیچ جو ہے پھر تشدد کی طرف لے کے جاتی ہے، جس سے الیکشن میں وائلنس آتا ہے۔ اسی طرح انتخابات کے اندر جو پولنگ سکیمز ہیں اور جو اس کے انتخابی مراحل ہیں ان میں بھی شفافیت لانے کے لیے ہم نے مختلف تجاویز الیکشن کمیشن کے پیش نظر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ الیکشنز کو جلد از جلد کرنے کے لیے، بر وقت آئین اور قانون کے مطابق کرنے کے لیے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ انتخابات ملک کے لیے ایک سنگ میل ہیں، چونکہ جو ملک کے معاشی چیلنجز ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ایک منتخب حکومت، آئینی اور جمہوری طور پہ ایسی حکومت جس کے پاس پورا مینڈیٹ ہو، وہ آ کے ملک کی معیشت کو
اصلاحات کے ذریعے مستحکم کرنے کے لیے اپنا جمہوری کردار ادا کرے اور ووٹر لسٹوں کو سائملٹینیسلی جو ہے وہ ان کی تیاری شروع کی اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ووٹرز لسٹ ہیں ان کے لیے بھی الیکشن کمیشن اندراج کے لیے تاریخ کا اعلان کرے، چونکہ ڈی لمیٹیشن کے نتیجے میں دورانیہ 90 دن سے طویل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے وہ ووٹرز جو 18 سال کی عمر کو پورے ہوں گے اور بالخصوص جو ووٹرز جن کا اندراج اب تک نہیں ہو سکا، ان کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے اور نادرا کو ہدایت کرے کہ وہ بھرپور طریقے سے نئے ووٹرز کے شناختی کارڈ بنانے کے لیے اور ان کے ووٹرز کے طور پہ اندراج کے لیے کردار ادا کریں۔